کہ سرمد نے تو یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں، تبریز نے دی ہنس کر یہ صدا ہم کھال کھچا کر پیتے ہیں، موسیٰ نے کہا کیا پیتے ہو، ہم ہوش اڑا کر پیتے ہیں۔ ارے پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں، خدا کے ناز و نیم کے پالوں سے، پینے کا طریقہ اے واعظ جا پوچھ علی کے لالوں سے، جو صبر و رضا کے بندے ہیں وہ خون میں نہا کر پیتے ہیں۔ فرمایا لعینوں سے شاہ نے کیا ہم کو کمی ہے پانی کی، دکھلائی مسلح کے نیچے ایک نہر سی جاری پانی کی، گھبرائے ستمگر پھر سارے جب دیکھی روانی پانی کی، تو شبیر نے ہنس کر فرمایا یہ بات تمہیں دکھلانی تھی، دوزخ سے ہم اپنے نانا کی امت کو چھڑا کر پیتے ہیں۔ سرمد نے یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کے پیتے ہیں، تبریز نے دی یہ ہنس کر صدا ہم کھال کھچا کر پیتے ہیں، موسیٰ نے کہا پیتے ہو ہم ہوش اڑا کر پیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ارے پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کے پیتے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ اس طرح کی جو باتیں نا یہ قوال کرتے ہیں یا نعتیں پڑھنے والے، اور وہ عشق کو محبت کو شراب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے، اس کو کسی گندی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا درست اور جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کی تعویل بھی کی جائے تو یہ الفاظ بولنے اور کہنے جائز ہی نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا، بڑی بڑی باتیں یہ منہ سے نکالتے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا یہ ذو معنی جملے بولتے ہیں، وہی جملے معشوق کے لیے کہہ لیے، وہی اللہ رسول کے لیے کہہ لیے، وہی شراب کے لیے کہہ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات نازل کی ہیں نبی کریم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ واضح، اس میں ایسے جملوں کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ عرش پہ جا کے پیتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ اس طرح کے جملے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہنا، رسول اللہ کے بارے میں کہنا، ایسے بندے کی تو گردن مارنی چاہیے بدبخت کی۔ یہ بہت بڑی سنگینی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسے جملے لکھے ہیں۔ جی سوال ہے کہ مرنے کے فوراً بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، مرنے کے بعد جب مردہ کو دفن کر دیا جاتا ہے تو نقیرین آتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اور عذاب قبر حق ہے، اور عذاب قبر دنیا والی قبر کے اندر ہوتا ہے، خواہ اس کے اندر 100 مردے دفن ہوں، خواہ اس کا نام و نشان مٹ جائے، خواہ وہ مٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں چلی جائے، ڈی شیپ ہو جائے، جہاں بھی انسان کے ذرات ہیں، عذاب کا تعلق دنیاوی بدن اور روح دونوں کے ساتھ ہے، نظر آئے نہ آئے۔